السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی کے ساتھ۔ لاسٹ ایپیسوڈز میں ہم نے مکالمہ کی اس لیکچر سیریز میں مرزا قادیانی پر نازل ہونے والی جھوٹی شیطانی وحی کا تجزیہ کیا اور ایک اس کا مختصر تعارف ہم نے 2 ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج سے ہم تسلسل کے ساتھ مرزا کے کچھ جھوٹے الہامات پر بات کریں گے جو اس بات پر دلیل ہیں کہ مرزا قادیانی کذاب اور دجال ہے، کیونکہ مرزا قادیانی نے جن الہامات کو اپنے دعوی نبوت کے طور پر پیش کیا، اگر آپ ان تمام تر الہامات کا ایک عالمانہ انداز سے، ایک محققانہ انداز سے تجزیہ کرتے ہیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہ سراسر جھوٹ، کذب، دجل اور ابلہ فریبی سے کام لے رہا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے آیت مباہلہ میں ارشاد فرمایا کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جب حق اور باطل کا معرکہ بالآخر مباہلہ پر یعنی اختتام پذیر ہوتا ہے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے بندے کذابوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے الہامات کے بارے میں اعلیٰ حضرت مجدد گولڑوی حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا تذکرہ میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی کیا ہے، پیر صاحب علیہ رحمہ نے مرزا قادیانی کے الہامات کو الہامات کاذبہ، یعنی جن کے کاذب اور جھوٹا ہونے پر وہ خود ہی گواہ ہے، الہامات کاذبہ یعنی وہ الہامات جو پورے نہ ہو سکے اور اس کی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی کو کاذب اور جھوٹا کہا گیا۔ الہامات سیادیہ، جس طرح سے ابن سیاد کو الہامات ہوا کرتے تھے، سر ہے تو پاؤں نہیں، اگر پاؤں ہیں تو سر نہیں، تو اسی طرح مرزا قادیانی کو بھی الہامات سیادیہ ہوا کرتے تھے۔ الہامات شیطانیہ انسیہ، یعنی کوئی پڑھا لکھا آدمی اس کے قلب میں کوئی بات ڈال دیا کرتا تھا اور مرزا قادیانی اس کو بطور الہام پیش کر دیا کرتا تھا۔ الہامات شیطانیہ جنیہ، اسی طرح سے بعض ایسے الہامات بھی ہیں کہ جو شیاطین میں سے جنات نے مرزا قادیانی کی طرف کسی بات کو بطور الہام، بطور وسوسہ اس کے دل میں ڈالا اور مرزا قادیانی نے اس کو اپنی وحی کے طور پر نعوذ باللہ پیش کیا۔ اسی طرح الہامات شیطانیہ مانویہ، یعنی شیطان مانوی دراصل شیطان جنی اور انسی کے درمیان میں ایک اور شیطان کی قسم ہے جس کو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ نے بیان کیا ہے، اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لکھنے پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات ان کے قلب و ذہن کے اندر ایک شخصی مضمون شیطان داخل کر دیتا ہے کہ تم مجدد ہو، مجتہد ہو، تم مہدی ہو، مسیح ہو، اور انسان اس کے بعد نعوذ باللہ من ذالک اگر اس شخصی مضمون کو قبول کر لے تو اس کے بعد پھر انسان ایسے اجتہادات کرتا ہے کہ شیطان بھی اس کی شاگردی پر ناز کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی گمراہی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ ناظرین، آپ نے اگر ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ تسلسل کے ساتھ آپ کو یہ پروگرامز موصول ہوتے رہیں۔ اسی طرح سے یہ تمام پروگرامز میرے فیس بک کے لائیو پیج پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی پیج پر جائیے اور اس پیج کو ضرور لائک کیجیے۔ آج ہم جس جھوٹے الہام پر بات کریں گے وہ میاں منظور محمد صاحب کے گھر میں پیدا ہونے والے بیٹے یا بیٹی کے حوالے سے مرزا قادیانی کا جھوٹا الہام ہے۔ میاں منظور محمد مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک مرید تھا اور اس کی بیوی کا نام تھا محمدی بیگم، اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ محمدی بیگم دراصل مرزا غلام احمد قادیانی کی وہ معشوقہ ہے، وہ محبوبہ ہے کہ جس کے بارے میں وہ پوری زندگی تڑپتا رہا، مچلتا رہا، اور اس سے اپنی شادی اور نکاح سے متعلق وقتاً فوقتاً جھوٹے الہامات اور ایک اشتہاری مہم کو اس نے باقاعدہ جاری رکھا کہ اس پاک باز عورت پر الزام تراشی کی جائے اور اس کو بدنام کیا جائے۔ محمدی بیگم جو مرزا قادیانی کی محبوبہ اور معشوقہ ہے، اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے کہ مرزا قادیانی نے اس سے متعلق اپنے کیا جھوٹے الہامات بیان کیے، لیکن آج ہم جس محمدی بیگم کی بات کر رہے ہیں وہ مرزا قادیانی کا مرید میاں منظور محمد کی بیوی ہے، اور میاں منظور محمد کی بیوی جب پریگننٹ ہوئیں، حاملہ ہوئیں، امید سے ہوئیں، تو اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ مرزا قادیانی نے اپنے مرید کی بیوی کے بارے میں اشتہار بازی شروع کر دی، اور پہلا اشتہار یہ شائع کیا 7 جون 1906، تذکرہ صفحہ نمبر 533۔ یہ ہر 2 نام بذریعہ الہی معلوم ہوئے اور ان کی تعبیر اور تفہیم یہ ہے، بشیر الدولہ سے یہ مراد ہے کہ وہ ہماری دولت اور اقبال کے لیے بشارت دینے والا ہوگا،
اس کے پیدا ہونے کے بعد یا اس کے ہوش سنبھالنے کے بعد زلزلہ عظیمہ کی پیش گوئی اور دوسری پیش گوئیاں ظہور میں آئیں گی، اور گروہ کثیر مخلوقات کا ہماری طرف رجوع کرے گا اور عظیم الشان فتح ظہور میں آئے گی۔ صفحہ نمبر 534۔ عالم کباب سے یہ مراد ہے کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد چند ماہ تک یا جب تک وہ اپنی برائی بھلائی شناخت کرے گا، دنیا پر ایک سخت تباہی آئے گی، گویا دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس لڑکے کا نام عالم کباب رکھا گیا۔ غرض وہ لڑکا اس لحاظ سے ہماری دولت اور اقبال کی ترقی کے لیے ایک نشان ہوگا، بشیر الدولہ کہلائے گا، اور اس لحاظ سے کہ مخالفوں کے لیے قیامت کا نمونہ ہوگا، عالم کباب کے نام سے موسوم ہوگا۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کا مرید میاں منظور محمد کے ہاں جب اس کی بیوی محمدی بیگم امید سے ہوتی ہے، اس کی بیوی حاملہ ہوتی ہے، تو مرزا قادیانی اس کی بیوی کے بارے میں اشتہار بازی سے کام لیتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی شریف انسان کسی شخص کی بیوی کی امید سے ہونے کے بعد اس کے بارے میں اس طرح سے کوئی اشتہار بازی کر سکتا ہے اور اپنی پیشن گوئیوں کو اس طرح سے چھاپ چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کر سکتا ہے؟ آگے لکھا ہے تذکرہ صفحہ نمبر 534، 7 جون 1906۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ اس لڑکے کے 2 نام اور ہیں، یعنی جو پہلے 2 نام بتائے گئے وہ بشیر الدولہ اور عالم کباب، پھر بتایا گیا کہ یہ جو عورت حاملہ ہے اس کے ہاں لڑکا ہوگا، تو اس کے 2 نام الہامی نام اور ہیں۔ ایک شادی خان، کیونکہ وہ اس جماعت کے لیے شادی کا موجب ہوگا، یعنی جب میاں منظور محمد کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوگی جس کا نام بشیر الدولہ ہے، جس کا الہامی دوسرا نام عالم کباب ہے، بشیر الدولہ اس لیے کہ اس سے قادیانیت کو فروغ ملے گا، اور عالم کباب اس لیے کہ جو مخالفین ہیں وہ کباب بن کر رہ جائیں گے، جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ شادی خان اس لیے کہ اس کی وجہ سے قادیانیوں کے ہاں شادی بیاہ کی رسمیں ادا کی جائیں گی اور بڑی خوشیوں کا موجب ہوگا۔ صفحہ نمبر 534 پر لکھا ہے کہ دوسرے کلمت اللہ خان، کیونکہ وہ خدا کا کلمہ ہوگا جو ابتدا سے مقرر تھا، اس زمانے میں پورا ہو جائے گا، اور ضرور ہے کہ خدا اس لڑکے کی والدہ کو زندہ رکھے جب تک کہ یہ پیش گوئی پوری ہو۔ اور گزشتہ الہام اے وارڈ اینڈ ٹو گرل اسی پیش گوئی کو بیان کرتا ہے، جس کے معنی ہیں ایک کلمہ اور 2 لڑکیاں، کیونکہ میاں منظور محمد کی 2 لڑکیاں ہیں، اور جب کلمت اللہ پیدا ہوگا تب یہ بات پوری ہو جائے گی، ایک کلمہ اور 2 لڑکیاں۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ میاں منظور محمد کی بیوی محمدی بیگم جب امید سے ہوئی تو مرزا قادیانی نے اشتہار بازی کی ایک بہت ہی غیر شریفانہ مہم کو جاری کیا اور بتایا کہ یہ مرزا قادیانی کے نعوذ باللہ نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اس بچے کا نام، اس لڑکے کا نام بشیر الدولہ ہوگا، یعنی وہ بشارت ثابت ہوگا قادیانیت کے فروغ کے لیے۔ وہ عالم کباب ہوگا کہ جو مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ نبی نہیں مانتے، ان کے لیے تباہی بربادی کا موجب ہوگا۔ اور اس لڑکے کا نام شادی خان ہوگا کہ جس کی وجہ سے جماعت میں شادیاں ہوں گی۔ اس لڑکے کا ایک اور نام کلمت اللہ خان ہوگا، کیونکہ مرزا قادیانی کے مرید میاں منظور محمد کے ہاں پہلے 2 لڑکیاں ہیں، تو اب 2 لڑکیوں کے بعد ایک لڑکی بھی پیدا ہوگی، اور کلمت اللہ اور 2 لڑکیاں، اس سے متعلق جو مرزا کے اوپر الہام ہوا نعوذ باللہ، تو اس سے مراد بھی میاں منظور کے ہاں پیدا ہونے والا وہ لڑکا ہے جس کی پیشن گوئی مرزا قادیانی نے کی۔ صفحہ نمبر 537 تذکرہ لکھا ہے کہ 19 جون 1906۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ پہلا الہام 7 جون 1906 کو ہوا، پھر دوسرا الہام وہ بھی 7 جون 1906 کو ہوا، اور اس کے بعد 19 جون 1906 کو ایک اور الہام ہوا۔ صفحہ نمبر 537، میاں منظور محمد صاحب کے اس بیٹے کا نام جو بطور نشان ہوگا بذریعہ الہام الہی مفصلہ ذیل معلوم ہوئے، یعنی میاں منظور محمد کی بیوی پریگننٹ ہے، امید سے ہے، حاملہ ہے۔ مرزا قادیانی ابھی تک اس کے 4 الہامی نام بتا چکا ہے اور بتایا کہ اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی، اور اب اس الہام میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے مزید کچھ نام ہوں گے۔ نمبر 1 کلمت العزیز، نمبر 2 کلمت اللہ خان، نمبر 3 وارڈ، نمبر 4 بشیر الدولہ، نمبر 5 شادی خان، نمبر 6 عالم کباب، نمبر 7 ناصر الدین، نمبر 8 فاتح الدین، نمبر 9 ہادہ یوم مبارک۔ ناظرین، ابھی تک یہ تمام الہامات جو ہم نے 7 جون اور 19 جون 1906 سے متعلق دیکھے ہیں اور آپ کو اپنے اسکرین پر
تذکرہ کی جو سافٹ کاپی ہے ہم نے اس کی امیجز آپ کو دکھائی ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے مرید میاں منظور محمد کی بیگم محمدی بیگم حاملہ ہیں، امید سے ہیں۔ مرزا قادیانی نے غیر شریفانہ طور پر اپنے مرید کی بیوی کی اس حالت کی تشہیر اپنے محلے میں اپنی جماعت میں کی اور بتایا کہ اس کی بیوی جو حاملہ ہے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اور مرزا قادیانی نے وقتاً فوقتاً مختلف الہامات کے ذریعے سے اس بیٹے کے تقریباً 9 نام تجویز کیے، اس بیٹے کے 9 الہامی نام تجویز کیے۔ لیکن سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تذکرہ صفحہ نمبر 557 پر لکھا ہے، قابل توجہ بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے میاں منظور محمد کی بیوی محمدی بیگم کے حاملہ ہونے کے بعد اس کے بیٹے ہونے کی، اس کے ہاں بیٹا ہونے کی پیشگوئی کی اور اس بیٹے کے 9 الہامی نام تجویز کیے۔ بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا یہ الہام جھوٹا ثابت ہوا اور بہت ہی بین الاقوامی سطح کی ذلت اور رسوائی کا موجب بنا، اور وہ اس لیے کہ میاں منظور محمد کے ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوئی۔ آپ ملاحظہ کیجئے تذکرہ صفحہ نمبر 557 لکھا ہے، لہٰذا پیر منظور محمد کے گھر میں 17 جولائی 1906 میں بروز سہ شنبہ لڑکی پیدا ہوئی۔ تو دوستوں، میں تمام دوست احباب کے سامنے یہ حوالہ جات کے ساتھ ساری باتیں پیش کر رہا ہوں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے آغاز کیا ہے مرزا قادیانی کے جھوٹے الہامات سے۔ آج آپ نے جو ہماری قسط ملاحظہ کی ہے یقیناً یہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کے مزید مرزا قادیانی کے جھوٹے الہامات پر ہم آئندہ آنے والی نشستوں میں بات کریں گے۔ آپ تمام احباب نے اگر ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے، میرے فیس بک پیج کو لائک کیجئے تاکہ تسلسل کے ساتھ آپ کو یہ تمام ویڈیوز مل سکیں۔ میں قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ مرزا قادیانی کے ان تمام تر کفریات کے بعد اب اس کے جھوٹے الہامات کو دیکھ رہے ہیں تو خدا را اپنی آنکھوں کو کھولیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ آئیں، کذب، دجل اور فریب سے نکل آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔